الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بالتقوی وعلى آلہ واصحابہ ذی المجد والعلا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اللہ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد کروڑہ مرتبہ درود و سلام نبی آخر الزمان سید سروراں باعث تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات وجہ قیام کائنات وجہ حسن کائنات احمد مجتبیٰ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، یہ مہینہ صفر المظفر کا مہینہ ہے۔ اولیاء کرام کے بہت سارے عرس اس مہینے میں ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کی پہچان، اللہ والوں کے ذکر خیر کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے، سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فرقان سے میں نے کچھ کلمات نور تلاوت کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات یہاں بیان کی ہیں، ان کی زندگی کا چال چلن، طرز حیات ہمارے سامنے رکھا ہے تاکہ اس سے روشنی حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکیں، ظاہر اور باطن کی پاکیزگی حاصل کر سکیں۔ اولیاء جنہیں اللہ کے برگزیدہ بندے کہا جاتا ہے، وہ یقیناً اس امت کے نفع بخش وجود ہیں کہ جن کے دم سے بزم عالم میں چراغاں ہے،
ان کی برکت سے بلائیں ٹال دی جاتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین کبھی بھی اہل اللہ کے وجود سے خالی نہیں ہوئی۔ ہر دور میں اللہ کے بندے اس زمین کی زینت رہے ہیں، ہر دور میں۔ اور پھر سرکار کی امت میں یہ خصوصیت بھی ہے کہ قیامت تک اس امت میں اولیاء آتے رہیں گے۔ یہ ایک تسلسل ہے یہاں تک کہ حضرت امام مہدی آپ جلوہ گر ہوں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا پہ اسلام غالب آ جائے گا، اسلام کا غلبہ ہوگا، پھر دوبارہ کفر آئے گا، اللہ کے بندوں کا وجود مٹ جائے گا، پھر قیامت قائم ہوگی۔ اولیاء اللہ کے بندے، اللہ کے دوست ہر دور میں رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس چیز کا انکار کرتا ہے کہ میں یہ نہیں مانتا، صوفیاء کرام، اولیاء کرام کا اگر انکار کرتا ہے تو وہ اصل میں اس تسلسل کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ سے جو نور نبوت رسول گرامی کو ملا تھا اور جو برکتیں اللہ نے نبی پاک کو عطا فرمائی تھیں، اللہ نے امت تک منتقل فرمائی تھی، اور پھر قیامت تک جو اولیاء اور علماء ہیں وہ نور نبوت کا نور ولایت کی شکل میں، علم کی شکل میں وہ قیامت تک بانٹتے رہیں گے، اور یہ بٹتا رہے گا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اس تسلسل کا انکار کر رہا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے جو اولیاء کرام کے منکر اور انکاری ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے ان کی زبانیں صحابہ اکرام کے بارے میں بھی بد زبانی کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے وہ پھر نبیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، اس لیے عقیدہ پختہ رکھیں، عقیدہ پکا رکھیں۔ ریت کی جو ہے ریت کے اس ٹھیلے کی طرح اپنا عقیدہ نہ بنائیں جو ہلکا سا پانی پڑے یا ہلکی سی ہوا آئے تو اڑ گیا یا رڑ گیا۔ عقیدہ پختہ، اور یہی کمال ہے، عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ اور ہمارے بزرگان دین کا یہی کمال تھا۔ یہ علم سے کام شروع ہوتا ہے، کیونکہ تصوف بغیر علم کے نہیں آ سکتا۔ جہالت وہ اندھیرا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں جہالت کو اندھیرا کہا ہے اور علم کو نور کہا ہے۔ اب کوئی اندھیرے میں کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کرے کہ میں روشنی بانٹ رہا ہوں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بھائی پہلے تو اپنے آپ کو نور والا تو کر، علم والا تو کر، پہلے اپنے آپ کو روشنی میں لا، پھر اس کے بعد روشنی بانٹنے کا دعویٰ کر۔ تو فرمایا جو روشنی بانٹے گا وہ علم والا ہوگا، اس لیے کہ علم نور ہے اور جہالت اندھیرا ہے۔ اندھیرے میں کھڑے ہو کر روشنی بانٹنے کا وہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو علم سے بات شروع ہوتی ہے، پھر علم کے بعد عمل آتا ہے۔ اللہ والوں کا طریقہ وہ ہے کہ وہ عمل کرتے ہیں، خالی باتیں نہیں کرتے۔ باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں، عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بلکہ حضور فیض عالم سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب شریف کے اندر غالباً یہ آپ کا ہی قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عمل کرنا علم پر، عمل کرنا علم پر وہ ایسے ہے جیسے انگاروں کے اوپر چلنا ہے۔
علم ساروں کے پاس ہوتا ہے لیکن عمل کوئی کوئی کرتا ہے۔ اہل اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عمل کرتے ہیں، ان کا عمل، ان کا کردار، ان کی عادات، ان کے طور، ان کے طریقے وہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں۔ ان کا علم نہیں ہوتا، ان کی تقریر تھوڑی ہوتی ہے لیکن ان کی نمازیں بڑی لمبی ہوتی ہیں، ان کی میٹنگ تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن اس میں درود و سلام آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، ان کی بات 1-2 منٹ کی ہوتی ہے لیکن کلمہ شریف کا ورد 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ وہ باتیں کم کرتے ہیں، وہ تقریریں کم کرتے ہیں لیکن عمل ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو علم کے بعد عمل دوسرا جو ہے چیز ہے، ان کو پہچاننے کا طریقہ اگر دیکھنا ہے تو پھر دیکھیں کہ وہ عمل کتنا کرتے ہیں۔ اللہ والے با عمل ہوتے ہیں، وہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ باتیں کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ آپ ان کو عمل سے پہچانیں گے۔ مدینہ شریف کے اندر 100 گھروں کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے، 100 گھروں میں روٹی پہنچ رہی ہے، 3 وقت کا کھانا پہنچ رہا ہے، بیٹیوں کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، سارے گھروں کے معاملات چل رہے ہیں، لیکن پتہ کسی کو بھی کوئی نہیں کہ دے کے کون جاتا ہے۔ رات کی تاریکی میں کوئی نقاب پوش آتا ہے، دے جاتا ہے، لیکن 18 محرم الحرام کو جب حضرت سیدنا امام زین العابدین کا جنازہ اٹھا، لوگ روئے، تڑپے لوگ۔ اب اس کے بعد جب کڑیاں ملائی گئیں تو کسی نے کہا میرے گھر میں ایک نقاب پوش آتا تھا، وہ نہیں آیا۔ کب سے؟ 18 محرم سے۔ کہا میرے گھر میں بھی 18 کے بعد روٹی نہیں پہنچی۔ تیسرے نے کہا میری بچیاں بھی رو رہی ہیں۔ کہا پھر وہ کون تھا؟ کہا وہ فاطمہ تو زہرا کے خاندان کا چشم و چراغ، حسین ابن علی کا شہزادہ حضرت امام زین العابدین تھے۔ اور جب آپ کو غسل دیا گیا تو کندھے کے اوپر اور کمر کے اوپر نشان بنے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا حضرت امام محمد باقر آپ کے بیٹے سے یہ نشان کیسے ہیں؟ کہا رات کی تاریکی میں میرا بابا اپنے کاندھوں کے اوپر راشن لاد لاد کے وہ غریبوں کے گھروں میں پہنچاتا تھا، یہ اس کے نشان ہیں۔ کہا آپ جوان تھے، وہ بوڑھے تھے، تو آپ کیوں نہیں پہنچا آیا کرتے تھے؟ تو حضرت امام محمد باقر نے رو کر بتایا میں نے کئی بار بابا سے عرض کی تھی، بابا آپ بوڑھے ہیں، مجھے دے دیں، میں یہ پہنچا آتا ہوں۔ تو آپ کہتے تھے محمد باقر تجھے بھی تو بتانا پڑے گا کہ فلاں غریب کے گھر دے آ۔ فرمایا اس کا پردہ رکھا ہوا ہے، میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے۔ تو فرمایا اگر پردہ رہنے دے تو بہتر ہے، اگر تجھے بتاؤں گا تو پھر بھی تو پردہ کھل جائے گا نا، یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے، بس میرے درمیان ہی رہنے دے۔ یہ اللہ والوں کی نشانیاں بتا رہا ہوں۔ اگر اللہ والوں کو پہچاننا ہو تو وہ باعمل ہوں گے، اور تیسری چیز وہ مخلص ہوں گے، وہ اخلاص والے ہوں گے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ یہ اللہ کی رضا ہی ہے نا، دکھاوا نہیں۔ حضرت ہم نے تو 1000 روپے دینا ہو نا تو وہ پیچھے سے کھول کے کھڑا کر کے دکھاتے ہیں اے میرا بھی حصہ۔ مسجد میں ٹائلیں لگواتے ہیں، اوپر اپنا نام لکھوا دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندوں کس کو دکھا رہے ہو؟ یہ ٹائلیں میں نے لگائی ہیں، لوگوں کے لیے لگائی ہیں، اللہ کے لیے لگائی ہیں۔ جس کے لیے لگائی ہیں تو اسے پتہ نہیں ہے کہ کس نے لگائی ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فرمایا کچھ لوگ اتنے ریاکار ہوتے ہیں، اتنے ریاکار ہوتے ہیں، کل قیامت والے دن فرمایا جب قیامت کا میدان ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان ریاکاروں کو بلائے گا اور فرمائے گا یہ عمل تم نے میرے لیے نہیں کیا، جن کے لیے کیا تھا ان سے اجر لے لو، ان سے ان کا اجر لے لو۔ وہ وہاں پھر ان سے اجر کہاں ملے گا؟ تو اللہ والے اخلاص، پہلی چیز وہ علم والے ہوں گے، دوسری چیز علم پر عمل کرنے والے ہوں گے، تیسری نشانی وہ اخلاص، اللہ کے لیے سب کام کرنے والے ہوں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ قادسیہ ہو رہی ہے، جنگ قادسیہ ہو رہی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص
قادسیہ کے علاقے میں ایک جنگ ہو رہی ہے اور بتایا گیا کہ اس علاقے کا جو بادشاہ ہے اس کا تاج بڑا قیمتی ہے، اس میں بڑے ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا رسول اللہ کے صدقے سے اللہ نے فتح تو ہمیں دے ہی دینی ہے، لیکن اگر اس کا تاج مل جائے جس میں بڑے ہیرے لگے ہوئے ہیں تو چلو مال غنیمت میں اضافہ ہو جائے گا، رسول اللہ کے غلاموں کو کوئی تھوڑا سا مال مل جائے گا۔ فرمایا دھیان رکھنا اس کا تاج لے کے آنا۔ لڑائی ہوتی رہی، وہ بادشاہ مارا گیا، تاج اس کا گرا، وہ نہ ملا، لوگ ڈھونڈتے رہے، شام ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھائی آرام کرو، نہیں ملتا تو نہ ملے، چھوڑ دو اس کو، چلو آرام کریں، سارا دن جنگ کرتے رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے خیمے میں چلے گئے۔ آپ خیمے میں گئے، رات ہوئی تو پیچھے سے کسی نے صدا دی، کہا امیر المومنین ہم آ سکتے ہیں خیمے میں؟ فرمایا آ جائیے۔ ایک بندے نے نقاب کیا ہوا ہے، چادر اوپر لی ہوئی ہے، آپ کے خیمے میں داخل ہوا اور چادر کا جب بل اتارا تو اس میں سے وہ ہیروں کا چمکتا ہوا تاج آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ فرمایا یہ لے لیجئے۔ جب تاج رکھ کے وہ الٹے قدم جانے لگا تو آپ نے کہا ذرا رکیے، آپ کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، آپ مجھے حالت سے بڑے غریب لگ رہے ہیں، تو یہ تاج آپ رکھ سکتے تھے، اتنی دیانتداری، یہ تاج کیوں لے کر آئے ہو؟ اس سے کوئی چند ہیرے ہی اتار لیتے اور اپنی غربت دور کر لیتے۔ وہ کہنے لگے حضرت جب مدینے سے چلا تھا نا تو گھر میں روٹی کے پیسے نہیں تھے، ایک دوست کو کہہ کے آیا تھا کہ کسی سے قرض لے کے میرے بچوں کو روٹی لا دینا، اگر واپس آ گیا تو تیرا قرض واپس کر دوں گا۔ کہا یہ حالت اور دیانتداری اتنی، یہ دے کیوں جا رہے ہو؟ رکھ کیوں نہ لیتے؟ اس میں سے کوئی ہیرا ہی اتار لیتے۔ کہا نہیں یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ فرمایا اچھا کوئی اپنا نام ہی بتا دو، اپنا قبیلہ ہی بتا دو، کوئی اپنی شناخت ہی بتا دو۔ اس بندے نے چہرہ پیچھے نہیں کیا حضرت سعد بن ابی وقاص کی طرف، چہرہ اس کا باہر کی طرف ہے، اور کہنے لگا حضرت اگر بتا دیا تو پھر راز نہ رہا۔ فرمایا اگر آپ کو بتانا ہوتا تو پھر یہ لے کے ہی کیوں آتا؟ فرمایا جس رب کی خاطر لے کر آیا ہوں وہ جانتا ہے میں کون ہوں، جس رب کی خاطر لے کر آیا ہوں وہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ تو بعض عمل صرف اللہ کے لیے کرنے چاہیے۔ تو اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر صرف اخلاص سے نیکیاں کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف مالک کے لیے نیکیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی پہچان تیسری چیز، پہلی وہ عمل والے ہوں گے، دوسری وہ علم والے ہوں گے، دوسرا وہ علم پر عمل کرنے والے ہوں گے، تیسری چیز بیٹے یہ ساری لائٹیں جلاؤ، لائٹ آ گئی۔ اللہ اکبر، درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید۔ بآواز بلند پڑھیے درود و سلام۔ الصلاۃ اللہ اکبر کبیرہ۔ علم والے ہوں گے، علم پر عمل کرنے والے ہوں، بے عمل نہیں ہوں گے۔ تیسری چیز اخلاص ہوگا ان میں، وہ مخلص ہوں گے، اللہ کے لیے کام کریں گے، لوگوں کے لیے کام نہیں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ چوتھی چیز، ان کا چہرہ بتائے گا کہ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ولی کون ہوتا ہے، اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا وہ جس کا چہرہ دیکھ کے رب یاد آ جائے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ان کے چہرے بتاتے ہیں۔ ولی را ولی می شناست، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ یہ پوشیدہ ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں۔ حضور سیدنا اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے ولیوں کی 4 قسمیں ہیں، 4 طرح کے اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا گمان ہوتا ہے
کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے مرتبے کو ان کی نظروں سے چھپا کر رکھا ہوتا ہے، انہیں نہیں پتہ ہوتا ہم کیا چیز ہیں، لیکن لوگوں کا گمان ہوتا ہے اللہ دا ولی ہے۔ دوسری قسم کے وہ ولی ہوتے ہیں جو خود تو جانتے ہیں کہ انہیں کیا مرتبہ اور مقام عطا کیا گیا ہے، مگر لوگ ان کو نہیں جانتے کہ ان کی شان کیا ہے، لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا یہ کیا چیز ہے۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی نظروں سے بھی ان کا مقام پوشیدہ ہوتا ہے اور اپنی نظر سے بھی ان کا مقام پوشیدہ ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا مقام ہے اور کیا چیز ہے۔ اور چوتھی قسم کے ولی وہ ہوتے ہیں جو خود بھی اپنے مرتبے سے آگاہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی علم ہوتا ہے کہ اس کی شان کیا ہے۔ حضور سیدنا شیر اعلیٰ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں یہ چوتھی قسم کے بندے ہوتے ہیں اللہ کے ولی، اور ان کا وجود اللہ کی مخلوق کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے، ان سے لوگ زیادہ نفع حاصل کرتے ہیں، یہ لاکھوں لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ ہم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ وہ ہوتے ہیں جن کے چہرے دیکھ کر، جن کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آتا ہے، دنیا نہیں یاد آتی، اللہ یاد آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا میرے دوست وہ ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، ان پر کوئی خوف بھی نہیں، نہ دنیا کا نہ آخرت کا، نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اور آگے الذین آمنوا وہ ہیں کون جن پہ خوف بھی کوئی نہیں، غم بھی کوئی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانی بیان فرمائی ہے، الذین آمنوا، ایک تو وہ ایمان والے ہیں، وَقَانُوا یتقون، متقی ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ والوں کی نشانی کیا ہے؟ وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اچھا نمازی کو متقی نہیں کہتے، جو نمازی نماز پڑھتا ہے نا، 5 وقت کا نمازی ہے، اس کو نمازی کہتے ہیں، متقی نہیں کہتے۔ حاجی جو حج کرتا ہے اس کو متقی نہیں کہتے، اس کو حاجی کہتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ دینے والا کہتے ہیں۔ متقی کون ہوتا ہے؟ تقوی والا کون ہوتا ہے؟ متقی تمام لغت کی کتابیں دیکھیں آپ، جنہوں نے بھی تقوی کی تعریف کی ہے، متقی کی تعریف کی ہے، ان تمام کے اندر ایک چیز کامن ہے جو سب نے متقی کے بارے میں لکھی ہے، فرمایا نیکی کرنے والا متقی نہیں ہوتا، نماز پڑھنے والا متقی نہیں ہوتا، متقی وہ ہوتا ہے جو گناہ سے بچے، گناہ سے بچنے والے کو متقی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، متقی وہ ہوتا ہے، تقوی والا وہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو خود کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور گناہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ اپنے آپ کو اس چیز سے بھی بچاتا ہے جو چیز اللہ کی بارگاہ میں ہلکی سی بھی ناپسند ہوتی ہے۔ اللہ کے دوستوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو صرف گناہ سے نہیں بچاتے بلکہ گناہ سے نیچے وہ اپنے آپ کو شک شبے والی چیزوں سے بھی بچاتے ہیں، شک شبے والی چیزوں سے بھی بچاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے امام محبت، آپ کو ایک بندے نے دعوت دی، فرمایا حضرت فلاں دن میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، شادی ہے، تو آپ نے تشریف لانا ہے، آپ نے وعدہ کیا، فرمایا انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ آپ حسب وعدہ اس کی دعوت پر تشریف لے گئے، آپ کے سامنے گوشت رکھا گیا، سالن رکھا گیا، تو جب آپ کھانے لگے تو اس کا شوربہ بڑا لذیذ تھا، تو آپ کا دل کیا کہ میں شوربے کا 1-2 گھونٹ بھر لوں۔ وہ جس نے دعوت پہ بلایا تھا نا، آپ نے اس کو بلایا اور آپ نے فرمایا میاں تیرا سالن بڑا اچھا ہے، اگر تو اجازت دے تو میں 2 گھونٹ اس کے شوربے کے بھر لوں، اس کے شوربے کے 2 گھونٹ بھر لوں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی بندہ نواز یہ ساری دعوت ہی آپ کے لیے کی ہے،
یہ سارا انتظام ہی آپ کے لیے کیا ہے، اور آپ مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ لجپال آپ تو مالک ہیں نا، جو چیز مرضی کھائیے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب سنیے میرے امام کا تقویٰ، سنیے اللہ والا کون ہوتا ہے۔ اے نہیں ہوندا اللہ والا جڑا کسے نو دعوت تے بلاوے، 4 بوٹیاں چک لیاں تے پوری پلیٹ چھوڑے والی تھلے اور لے کے آ، وہ اگلے بندے کا کھانا ہی ختم کر کے اس کو ذلیل کر دیا۔ چلو امیر تو امیر ہیں، کچھ غریب ایسے بھی ہوتے ہیں جو ساری زندگی محنت کر کے وہ اتنا ہی جوڑ پاتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی رخصتی کا کھانا بنا سکے۔ خیال کیا کریں، کسی جگہ پہ اگر 2 بوٹیاں کم بھی کھا لیں تو بندہ مرتا نہیں ہے، کسی جگہ پر اگر بھوکا بھی آ جائے تو اللہ جانتا ہے بندے کی فوتگی نہیں ہوتی۔ خیال کیا کریں، اگر کوئی بلا ہی لے تو دیکھا کریں کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ وہ کھانا اس کی ساری زندگی کی محنت ہوتی ہے، اس غریب کی بیٹی کا وہ جو ہے کھانا نہیں ہوتا، اس کی عزت ہوتی ہے وہ۔ تو آپ تو گھر سے سارا کچھ کھا کے جاتے ہیں، تو اگر وہاں پر صرف جا کے بیٹی کے سر پہ پیار دے کے یا اس سے سلام لے کے 2000 روپیہ دے کے واپس آ جائیں اور گھر آ کے کھا لیں تو اللہ جانتا ہے اس کا ثواب بھی ملے گا اور اس کی عزت بھی رہ جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں ان کی شادی کا کھانا کم پڑ جاتا ہے، اور کھانے والے کون ہوتے ہیں؟ اپنے ہی ہوتے ہیں، ذلیل کرنے والے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی میرے امام نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ دعوت تو نے میرے لیے کی ہے، میں جانتا ہوں یہ سالن میرے لیے بنایا ہے، لیکن سن، معاشرے کے اندر جو شوربہ ہے، وہ فرمایا جو شوربہ ہے عرف کے اندر وہ کھایا نہیں جاتا، پیا نہیں، فرمایا کھایا جاتا ہے پیا نہیں جاتا، وہ معقول ہے مشروب نہیں، فرمایا معقول ہے مشروب نہیں، کھایا جاتا ہے پیا نہیں جاتا۔ میں عادت سے ہٹ کر اسے پینا چاہتا ہوں، اس لیے تیرے سے اجازت ضروری ہے۔ اور فرمایا دوسری چیز، میں پیوں گا، مجھے دیکھا دیکھی 2-4 اور پینے لگ جائیں، تیرا سالن کم ہو جائے، فرمایا تیری عزت نہ رہے، کل قیامت والے دن میرا گریبان پکڑ لے، بتا میں کیسے جواب دوں گا؟ فرمایا بتا میں کیسے جواب دوں گا، اس لیے تیری اجازت سے 2 گھونٹ شوربے کے بھرنے لگا ہوں تاکہ تیرا بھرم رہ جائے اور کل قیامت والے دن تو مجھ سے پوچھ نہ سکے۔ حضرت ہمارے بزرگوں کی تو اتنی احتیاط تھی۔ اللہ کا ولی یہ ہوتا ہے، اللہ کا دوست، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا عمل بتائے گا یہ اللہ کا دوست ہے، اس کا عمل بتائے گا یہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کا دوست بتائے گا، اس کا عمل بتائے گا۔ اور سورہ فرقان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی جو نشانیاں بیان کی ہیں، پورا رکوع ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر جب چلتے ہیں تو بڑی آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ فرمایا وہ زمین پہ چلیں گے تو بڑے وقار کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ چلیں گے، ان کی چال ڈھال سے پتہ چلتا ہے کوئی اللہ کا بندہ آ رہا ہے۔ یہ رب کا قرآن ہے، قصہ کہانی نہیں سنا رہا، یہ رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے، اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جس کی چال ڈھال بتاتی ہے کہ یہ اللہ کا دوست ہے۔ اس کی چال میں آہستگی ہوگی، وقار ہوگا، وہ حد سے زیادہ تیز نہیں چلیں گے، اس لیے کہ وقار جاتا رہے گا۔ وہ زیادہ آہستہ بھی نہیں چلتے کہیں ٹائم ضائع نہ ہو جائے، وہ اپنا وقت بھی بچاتے ہیں، اپنی عزت بھی بچاتے ہیں۔ اور دوسری نشانی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ یہاں قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، فرمایا جو میرے بندے ہیں ان کی دوسری نشانی یہاں قرآن میں رب فرما رہا ہے، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہیں، جاہلوں سے الجھتے نہیں۔ جاہل بندے نال متھا لانا بیوقوفاں دا کام ہے، اللہ دے بندیاں دا کام، اللہ کے بندے کا کام ہوتا ہے اپنی بات کہی
پیغام دیا، کوئی مانے یا نہ مانے، جاہلوں سے الجھنا اللہ والوں کا وتیرا، اس لیے ان سے الجھیں گے تو وقت ضائع ہوگا۔ انہوں نے کیڑا مننی ہے گل، انہوں نے ماننا، تو فرمایا اللہ والوں کی جو ہے نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں جاہلوں کو سلام کر کے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے جو اللہ والوں سے سیکھا ہے نا، 2 باتیں میں نے سیکھی ہیں، 2 باتیں۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں تمام اللہ کے دوستوں کی زندگی کا نچوڑ جو میں نے سیکھا ہے وہ 2 باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا وہ یاد رکھیں، وہ کون سی ہیں؟ پہلی بات اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے ولیوں سے سیکھا ہے الوقت سیف قاطع، کہ وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، اگر تم اسے کاٹ لو تو ٹھیک ہے ورنہ وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ وقت کبھی بھی گزرا ہوا ہاتھ، یہ اللہ والوں کی زندگیوں کا نچوڑ ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے لوگ، وہ میں نے دیکھے ہیں، اگر آپ پوری زندگی پڑھیں گے نا ان کی شروع سے لے کر اب تک، تو وہ اللہ کے ولیوں کے پیچھے دوڑتے ہیں ان سے، بلکہ حضرت امام احمد بن حنبل، اللہ اکبر، انج دا جنا بھی کوئی دنیا تے آنا ہے۔ امام احمد بن حنبل جیسا جب میڈیا نہیں تھا، جب دنیا کے اوپر اتنا کچھ بھی نہیں تھا، جب امام احمد بن حنبل کا جنازہ اٹھا تھا تو 6 لاکھ بندہ آپ کے جنازے میں موجود تھا۔ وقت کے حاکم سے ٹکر لی تھی امام نے، وقت کے حاکم نے کہا تھا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، یہ فنا ہو جائے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل ڈٹ گئے، فرمایا تو غلط کہہ رہا ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، یہ رب کی صفت ہے اور اس کو جو ہے ختم نہیں ہونا۔ اس نے مولوی خرید لیے۔ ہر دور میں یہ ہوتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا نہیں، پچھلے ہفتے اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہوئی ہے، اس میں سارے زر خرید، پیسوں ٹکڑوں پہ پلنے والے سارے بیٹھے ہوئے تھے اور کسی کو توفیق نہیں ہوئی۔ وہ کانفرنس بلائی گئی تھی ختم نبوت کے حوالے سے، اور اس کانفرنس میں کسی ایک درباری مولوی کو اتنی جرت نہیں ہو سکی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ختم نبوت اور قادیانی کافر ہیں، ہمارا قانون یہ کہتا ہے۔ گونگے بہرے شیطان بن کے وہ چیف آف آرمی دی اور جناب وزیر اعظم کی تقریر سن کے لو جی کانفرنس ہو گئی۔ تو ہر دور میں یہ چیلے چمچے مل جاتے ہیں، وقت کے حاکم کو مل گئے چمچے، انہوں نے امام احمد بن حنبل کو کہا ہم سے مناظرہ کر لو، ہم ثابت کریں گے قرآن مخلوق ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، قرآن مخلوق ہے۔ میرے امام احمد بن حنبل نے کہا یہ کون سی بات ہے، آ جاؤ میدان میں۔ مناظرہ ہوا اور امام احمد بن حنبل کا مقابلہ کون کرے گا؟ مقابلہ جیت گئے، مناظرہ جیت گئے، اور آپ نے ثابت کیا کہ قرآن رب کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اور جب دلیل ختم ہو جائے تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ تشدد کرتے ہیں۔ دلیل نہ رہی تو فرمایا انہوں نے اٹھا کے جیلیں وچ سٹو، پھر یہ ختم نبوت دی گل نہیں کرن گے، جھلے ہو گئے ہو۔ بلا جیلاں تو بھی مصطفیٰ دے غلام کدی ڈرے؟ موت سے بھی کبھی ڈر لگا ان عاشقوں کو؟ وارث شاہ ان عاشقاں صادقاں نو مول نہیں مرنے دا، فرمایا موت سے بھی کبھی عاشق ڈرا؟ جو مصطفیٰ کا عاشق ہو وہ جیل سے ڈر جائے، موت سے ڈر جائے، جائیداد ضبط ہونے سے ڈر جائے، یہ تھوڑی بھول ہے؟ فرمایا وہ تو اور دلیر ہوتے ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ نے قبول جو کر لیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو قید کر لیا گیا، یہ تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، 6 لاکھ حدیثوں کا حافظ، وقت کا امام احمد بن حنبل، جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم امام شافعی کے خواب میں آئے اور فرمایا شافعی احمد بن حنبل کو میرا سلام بھیجو، احمد بن حنبل کو میرا سلام بھیجو۔ آپ جیل کے اندر تھے، ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، اتنے کوڑے مارے جو آپ کے بدن پہ کرتا تھا وہ لیر لیر ہو گیا تھا۔ جب قاصد آیا اور کہا رسول اللہ کا سلام لے کر آیا ہوں، امام شافعی نے بھیجا ہے،
टूटी हड्डियों के साथ इमाम अहमद बिन हम्बल उठे और आंखों में आंसू आए और अपना कुर्ता उतारा, फटा हुआ कुर्ता, खून से लथपथ कुर्ता उतार के कहा, इस वक्त मैं गरीब के दामन में कुछ भी नहीं, शाफी को कहना मेरे मुस्तफ़ा का सलाम पहुंचाया है, तोहफे में ये एक फटा पुराना खून आलूदा कुर्ता है, ले शाफी तोहफे में ये कबूल कर ले। जब कासिद ने कुर्ता देखा, उसे क्या पता था, वलीरा वली में शनासद उन्हें हकी हकारत से कहा ना फटा होया ते खून च लथपथ, उन्हें क्या चलो हुण तोहफा है लेते जावा। जब इमाम शाफी के पास वो कुर्ता पहुंचा, पास सुना क्या हाल है, कहा जेल में थे, हड्डियां टूट चुकी हैं, मार मार के हाकिम वक्त ने कोड़े आपके जिस्म को लहूलुहान कर दिया है। कहा ये एक फटा पुराना कुर्ता उतार के दिया है। तमाम शाफियों का इमाम, फिका का इमाम, जिसके ख्वाब में मुस्तफ़ा करीम ने आके सलाम भेजा था, कहा जल्दी करो कोई बर्तन लेकर आओ, बर्तन सामने रखा, कहा पानी लेकर आओ, पानी लाया गया, इमाम अहमद बिन हम्बल का कुर्ता उस बर्तन में रखा, ऊपर से पानी डाला और उसको निचोड़ कर उसका धोवन निकाल कर वो खून आलूद कुर्ते को धोकर वक्त का इमाम शाफी बिस्मिल्लाह पढ़ के पी रहा है और कह रहा है लोगों ये उस इमाम का कुर्ता है, ये उस इमाम का खून है, ये उस इमाम के जिस्म से लगा हुआ तबर्रुक है, जिसने हाकिम वक्त के दरबार में टक्कर ली है और साबित किया है कि मेरे रब का कुरान रब की सिफ्त है, रब की मखलूक नहीं है। ये है इमाम अहमद बिन हम्बल। सुनिया कितने बड़े इमाम ने, की शान है। और आपकी आदत ये थी, जब मदरसे से पढ़ा के थक जाते, जब इबादत कर कर के थक जाते, तो हजरत बिशर हाफी के पीछे दौड़ते। ओ दीवाना बगदाद दा, ओ झल्ला जिन्नू दुनिया कहंदी सी, जिदे पैरां विच जुतियां भी नहीं सन, बिशर हाफी के पीछे दौड़ते। शागिर्द हाथ जोड़ के कहते, वक्त के इमाम, इतना बड़ा इमाम होकर एक दीवाने के पीछे क्यों दौड़ रहा है? तो बड़ा खूबसूरत जवाब दिया हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने। आप फरमाते, ओ मेरे बच्चों, ओ दुनिया वालों, अहमद बिन हम्बल जिस रब को मानता है, बिशर हाफी उस रब को जानता है। अहमद बिन हम्बल जिस रब को मानता है, बिशर हाफी उस रब को जानता है। ये अल्लाह वाले मार्फत खुदा रखते हैं, मार्फत खुदाबंदी में गर्क होते हैं। अल्लाह का दोस्त होता ही वो है जो रब की पहचान रखता है। वरना इसकी निशानी ये है। तो अल्लाह वालों की दो बातें इमाम शाफी फरमाते हैं मैंने सीखी हैं। एक, वक्त के बारे में वक्त ज़ाया नहीं करना। आज हमारे नौजवान सारी सारी रात वो फेसबुक पे गुजर जाती है। जानते हो ये वक्त कितना कीमती है? सारी सारी रात, सारा सारा दिन फट्टे पे बैठ के होटल पे चाय की चुस्कियाँ लेते लेते गुजर जाता है। 3-3 घंटे अखबार पढ़ते ही गुजार देते हैं। हम तो वेले हैं जी, हमें क्या काम है? वे तुझे कोई काम नहीं, लेकिन रब का तो काम है ना। तुझे पैदा किस लिए किया गया था? वुजू करके काश ये 3 घंटे बाहर गली में बैठने की बजाय तो मुस्तफ़ा करीम पे दरूदो सलाम पढ़ता, दुनिया भी समझ जाती, आखिरत भी समझ जाती। तो कुरान की तिलावत करता, तो अल्लाह का जिक्र करता, तो चलो बाजार में ही बैठना है, तो आने जाने वालों को दीन की तबलीग करता रहता। तो आने जाने वाले को बुला के सिर्फ कान में कहता, आज दरूद पढ़े आई, नहीं पढ़े तो चल पढ़ मेरे नाल, उसको दरूद ही पढ़ा देता, कलमा ही पढ़ा देता। काम तो करता ना, वक्त तो ज़ाया ना करता। और दूसरी बात जो इमाम शाफी फरमाते हैं मैंने अल्लाह वालों से सीखी है, वो ये है कि नफ्स को अगर तुम नेकी में मशगूल कर दोगे तो ठीक, वरना नफ्स तुम्हें बुराई में लगा देगा। हाँ जी, अगर अपने आप को नेकी में मशगूल कर दोगे तो ठीक है, वरना ये तुम्हें बुराई की तरफ ले जाएगा। फुर्सत के लम्हात में अगर तुमने अपने नफ्स को कंट्रोल ना किया, इसको नेकी में ना लगाया, तो फिर ये तुम्हें गुनाहों की तरफ ले जाएगा। और ऐसा ही होता है।
اس لیے اس کو کنٹرول کریے، اس کو جو ہے حق میں مشغول رکھیے۔ اگلے تیسری نشانی قرآن پاک کے اندر اللہ والوں کی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں، ان کی نشانی یہ ہے، ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں، وہ ساری رات عبادت کرتے رہتے۔ وہ ایک خلیفہ صاحب تھے، مرید ہو گئے تو اپنے حضرت صاحب کو خط لکھا، کہنے لگے حضرت آپ کے توسل سے، آپ کی کرم نوازی سے میں دین کا بڑا کام کر رہا ہوں، میں کتابیں بھی لکھ رہا ہوں، بچوں کو بھی پڑھا رہا ہوں، میں واعظ و نصیحت جمعہ بھی پڑھا رہا ہوں، تقریریں بھی کر رہا ہوں، بڑا سونا ہر جگہ پر میں دین کی خدمت کر رہا ہوں۔ اس کا من تھا کہ مرشد بڑے راضی ہوں گے، شاباش دیں گے، تو وہ اللہ والے تھے نا، ان کو دنیا کی طلب نہیں تھی۔ وہ مرید اس لیے نہیں کرتے تھے کہ میری واہ واہ ہو، اے بھی میرا مرید ہے، اے بھی میرا مرید ہے، نہیں، ان کی صرف ایک ہی رضا ہوتی تھی، ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ شاید اس کے صدقے میری بخشش ہو جائے یا میرے صدقے اس کی بخشش ہو جائے۔ وہ گل وچوں گل نکل گئی، پھر نہ بھول جائے۔ ایک اور گل سنا دیاں، آج خشک جیا موضوع اس واسطے سناؤں آپ کو، اینی ڈھلی سبحان اللہ تے نہیں سنانی، حالی بھی نہیں، جزاک اللہ۔ ویسے ہی میں نے کہا چلو آپ بھی نیکیاں لے لیں سبحان اللہ کہہ کے، ورنہ میں بولتا رہتا ہوں، کوئی بات نہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ آپ تشریف لے آتے ہیں، آپ کا شکریہ۔ وہ کسی پیر صاحب نے اپنے خلیفے کو نا خلافت دے دی، انہیں ایک پگ دیتی، وہ سال بعد آندے سن، انہیں کہا لے میرا پتر، اے میری خلافت دی دستار ہے، اے اگلے سال تو پہلے کوئی قابل بندہ ویکھ کے انہوں پہنا دے وی۔ وہ سارا سال سوچدا رہیا بھی میں گناہ گار ہاں، اگر میں کسے نو خلیفہ بناواں گا تے صاحب ظاہر ہے او دا بھار بھی میرے تے آوے گا، تے پتہ نہیں میں بھی بخشیا جانا ہے یا نہیں بخشیا جانا۔ وہ سارا سال انجی گزر گیا۔ اگلے سال مرشد پھر آئے، انہوں نے کہا ہاں بھی میری امانت، انہوں نے کہا سرکار گناہ گار آدمی ہاں، اپنا بھار نہیں چکا جاندا، اگے کتوں میں دیواں؟ انہوں نے کہا چلو اگلے سال سے پہلے ہم اگلے سال پھر آئیں گے، کسی اہل کو دے دینا۔ وہ پھر سال گزر گیا، انہیں پھر نہ کسی نو دیتی۔ وہ تیسرا سال جدو آیا نا تے مرشد آ گئے، انہوں نے کہا ہاں بھی بے لیا، انہیں کہا سرکار اتھے ہی پئی ہے۔ وہ دیندہ کیوں نہیں؟ سرکار ڈر بڑا لگتا ہے، کسے نو خلیفہ بناواں گا، مرید کراں گا، او دے سر تے دستار سجاواں گا، او کوئی گناہ کرے گا، کل قیامت والے دن میں پکڑا جاواں گا، مرید تے میرا ہوئے گا، تے بڑا ڈر لگتا ہے۔ وہ مسکرائے اور فرمایا اللہ دیا بندیا تینوں اس واسطے نہیں دیتی سی کہ تو بھار اپنے اتے پاویں، فرمایا بعض اوقات کوئی ایسا نیک بندہ مل جاتا ہے جس کے ذریعے سے میری اور تیری بھی بخشش ہو جانی تھی، فرمایا ہم تو اسی لیے یہ کوشش کر رہے تھے۔ تو بعض اوقات ایسا کوئی مرید مل جاتا ہے، کوئی نیک بندہ مل جاتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ مہربانی کر دیتا ہے۔ تو وہ پیر صاحب کیڑی گل کر رہے سا؟ ہاں جی پگ دی تے ہو گئی ہے، اس تو پہلے جڑی گل تو گل نکلی سی، ہاں جی تسی کہو جدو تانوں نہیں یاد تے سانوں کی یاد ہے؟ بھول گئے ہو تے رول گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ بات کر رہے تھے اللہ کے ولی کی کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا دوست، اس کی پہچان، وہ اپنے مرید کو، وہ خلیفہ صاحب، اس کے مرید صاحب، اس کے عالم دین نے خط لکھا کہ حضرت میں بڑا دین کا کام کر رہا ہوں، اے گل کر رہے ساں کہ حضرت، انہوں نے کہا شابش ملے گی، میں جو ہے کتابیں بھی لکھ رہا ہوں، بچوں کو بھی پڑھا رہا ہوں، میں نمازیوں کی بھی اصلاح کر رہا ہوں، میں جمعہ بھی پڑھا رہا ہوں، بڑا دین کا کام کر رہا ہوں۔ تو وہ حضرت صاحب اللہ والے تھے نا، ان کو مریدوں سے غرض نہیں تھی، ان کو اللہ کی رضا سے غرض تھی۔ انہوں نے جواب لکھا، کہا میرے بیٹے بڑی اچھی گل ہے، واہ واہ کچھ کر رہی ہیں، اللہ تیرا قبول کرے، لیکن یہ تو سارا کچھ تو لوگوں کے لیے کر رہا ہے، یہ بتا اپنے لیے کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا مجھے یہ بتا اپنے لیے تجھے تہجد کی نماز نصیب ہو رہی ہے؟ یہ بتا ہفتے میں سوار کا روزہ رکھتا ہے؟ یہ بتا تجھے اشراق، چاشت اور اوابین کے نفل پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے؟
اگر فرمایا یہ نہیں ہو رہی تو اس کی کوشش کر، یہ تو سارا کچھ تو دنیا کے لیے کر رہا ہے، تو اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کے لیے تو سارا کچھ ہی کر رہے ہیں، اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے لیے کبھی رات کی تاریکی میں سجدے نصیب ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے تو پھر اس کے لیے کوشش کریں۔ اپنے لیے اگئی یہ تو فرض ہیں، 5 نماز فرض ہے، ایسی تے بھی نہیں پڑھتے، چلو جڑے پڑھتے ہو غنیمت ہے، اس کے بعد دیکھیں اپنے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے دوستوں کی نشانیاں یہ ہیں، فرمایا کہ وہ اپنی راتوں کو، اپنے دنوں کو قیام اور سجود میں گزارتے ہیں، اور ساری رات وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور عبادت کرنے کے بعد پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ اب اگلی آیت سنیں، ان کی نشانی دیکھیں، قربان جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے والذین، ساری رات عبادت کر دینے، صبح اٹھ کے کی کہندے نے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، وہ گلے کی پھاند ہے، اے اللہ ہمیں بخش دے۔ اللہ اینا کچھ کرن تو بعد وہ یہ کہندے نے، وہ یہ نہیں کہندے میں تو بڑا نیک ہاں، میں تو بڑا کچھ کر لیا ہے، نا نا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میرے ماموں اور میرے شیخ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ جنید بیٹے کچھ باتیں میں تجھے بتانے لگا ہوں، اس پر عمل کرنا۔ فرمایا جی حضور بتائیے۔ فرمایا پہلی بات، پہلی وصیت، بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں نا تو مجھے بغداد سے باہر دور کسی جنگل میں دفن کرانا۔ کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی لجپالا ساری دنیا بغداد میں دفن ہونے کے لیے دعائیں کرتی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے بغداد سے باہر دفن کرنا؟ تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ جن کے مرید اور جن کے بھانجے کا نام حضرت جنید بغدادی ہے، خود سوچو وہ خود کتنی بڑی ہستی ہوں گے، رو کر کہنے لگے جنید ڈر لگتا ہے کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے بغداد کی زمین مجھے باہر نہ پھینک دے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہیں بغداد کی سرزمین مجھے باہر ہی نہ پھینک دے، قبول ہی نہ کرے تو بتا میں کہاں جاؤں گا۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اتنی عاجزی، اتنی عاجزی، اتنا رب سے ڈرنا، اتنا رب کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ وہ اکڑتے نہیں ہیں، وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ لکھا ہے کتابوں میں بہت سارے بزرگوں کے حوالے سے، امام زین العابدین کے حوالے سے بھی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے بھی یہ واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ حاجی حج کر رہے ہیں، طواف کرنے والے طواف کر رہے ہیں، ایک بندہ جس نے اوپر جھنب ماری ہوئی ہے، اوپر چادر لی ہوئی ہے اور مطاف کے اندر دھاڑیں مار مار کے رو رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کل قیامت والے دن مجھے اندھا اٹھانا، میں تیرا تو کیا تیری مخلوق کا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ وہ اس درد سے روتا ہے۔ طواف کرنے والے طواف بھول گئے، آب زمزم پینے والے آب زمزم بھول گئے۔ جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں بعض منظر ایسے ہوتے ہیں مطاف کے اندر بندہ اپنا طواف بھول کے دوسروں کے لیے دعائیں کرنے لگتا ہے، یا اللہ انہوں معاف کر دے میری خیر ہے۔ آپ جن دنوں میں حج پہ گئے ہیں ان دنوں میں فلسطین کے اوپر اور خانہ کعبہ کی جو شرقی دیوار ہے اس کے ساتھ لگ کر اس طرح دھاڑیں مار مار کے فلسطین اور شام کے لوگ رو رہے ہوتے ہیں، دل کلیجہ منہ کو آتا ہے، بندہ اپنی دعائیں بھول جاتا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے منظر بھی آتے ہیں۔ یہ منظر جب دیکھا لوگوں نے تو لوگ ایک بندہ اوپر کھڑا ہو کے ان کے لیے دعا کر رہا ہے، یا اللہ کننا کو پاپی ہے، اے کننا کو وڈا مجرم ہے، اسے بخش دے، مجھے چھوڑ دے۔ کہتے ہیں جب وہ دعا مانگ کے مناجات کر کے جانے لگے نا تو اپنی چادر اوپر لے کے چہرہ چھپا کے اٹھنے لگے، تو کہتے ہیں میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی میں دیکھوں تو صحیح یہ اتنا بڑا پاپی ہے کون جو اس درد سے رو رہا تھا، یہ مجرم ہے کون؟ کہتے ہیں جب میں نے سر جھکا کے نیچے سے چہرہ دیکھا تو چیخ نکلی، کہنے لگے لوگوں یہ جو اس درد سے رو رہا تھا یہ اولیاء کا بادشاہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔
یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، تو اللہ والوں کی یہ عادت ہے، وہ اس حالت میں ساری رات عبادت کریں گے، دن بھر عبادت کریں گے، لیکن عاجزی اتنی ہوگی کہ اس پر تکبر نہیں ہے، اس پر غرور نہیں ہے، اس پر مان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 50 سال اللہ کی مخلوق کی خدمت کی ہے اور اللہ کی عبادت کی ہے، آخری وقت آیا رو رہے ہیں۔ خلفاء مریدین، حضور ساری زندگی اتنے نیک عمل کیے تو اب بھی رو رہے ہو؟ تو رو کر فرمانے لگے عمل تو بڑے کیے ہیں، بڑی نیکیاں کی ہیں، بڑا کچھ کیا ہے، لیکن رو اس لیے رہا ہوں پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ کے قابل بھی کوئی عمل ہے یا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ کے قابل بھی کوئی عمل ہے۔ وہ اتنا کچھ کر کے اس حالت میں ہم کچھ بھی نہیں کرتے، اور پھر ہماری اکڑ دیکھو، ہماری شوخیاں اور ہماری آکڑ دیکھو، اتنا کچھ وہ کر کے پھر بھی اس حالت میں، اور ہم ان کا نام لیتے ہیں، اولیاء کرام کے تذکرے کرتے ہیں، اولیاء کرام کی باتیں کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی سیرت نہیں اپناتے ہیں۔ آئیے کتنی باتیں میں نے آپ کو بتائیں، قرآن پاک کی 4 نشانیاں اور 4 نشانیاں حدیث کی، کتنی 8 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ خلاصہ سن لیں جو بعد میں آئے ہیں۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو سب سے پہلے علم حاصل کرتے ہیں، علم والے، پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی۔ دوسری بات، علم پر وہ کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جو علم پر، تو جو اللہ کے دوستوں کو مانتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، خود پڑھیں، دین کا علم پڑھیں، اس لیے کہ اللہ کے دوست جاہل نہیں ہوتے، علم والے ہوتے ہیں۔ تو پہلی نشانی ان کی کیا ہوتے ہیں؟ علم والے۔ دوسری نشانی علم پر عمل کرنے والے۔ تیسری نشانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے۔ اور چوتھی نشانی حدیث طیبہ کی بارگاہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائی تھی، عبادت کے نقش ان کے چہروں پر، ان کے چہرے دیکھنے سے رب یاد آ جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کی جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہیں، اس میں پہلی نشانی وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، آکڑ کے سینہ بار کٹ کے انج نہیں چل دے کہ ایسی زمین دے مالکا، اور یا اتنی آہستہ نہیں چلتے کہ وقت ضائع ہو، اپنی چال میں بڑی خوبصورتی اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسرا، جب جاہل آ جائے تو اس کو پیغام دیتے ہیں، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا اس کے ساتھ بحث نہیں کرتے۔ تیسرا، رات اور دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ چوتھا، دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بخش دے۔ 4 نشانیاں قرآن کی، 4 نشانیاں حدیث کی، 8 باتیں میں نے آپ کے سامنے آج جمعے کے خطبے میں بیان کی ہے۔ کوشش کریں ان 8 میں سے کوئی ایک ہی اپنا لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔